السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنے لیے۔ تو وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، تم اسی کا انکار کر رہے ہو۔ ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوا، یعنی کہ پھر چڑھ گیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور ٹھیک کر دیے 7 آسمانوں کو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا آسمان کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص موقع پر آسمانی دنیا پر نزول، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان صرف بلندی کا نام نہیں ہے، بلکہ آسمان کا بھی وجود ہے، اور دوسری بات کہ 7 آسمان ہیں، ایک نہیں۔ اب جس طرح سے آسمان 7 ہے، اسی طرح سے زمین بھی 7 ہے، اور ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی کوئی زمین جبراً ہتھیا لے، فار ایگزامپل 1 ہاتھ کے برابر کی زمین ہو، تو اس ایک ہاتھ کے نیچے جتنی بھی زمینیں آئیں گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نہیں 7 زمینیں ہیں، تو قیامت کے دن اس شخص کو ان 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا جتنی اس نے ہتھیائی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس چیز سے بچ سکیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے۔ اب یہاں پر تیرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور ان کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جب فرمایا تیرے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ اب فرشتوں سے کہنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ فرشتے انسانوں کی خدمت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ تو فرشتوں نے کیا فرمایا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فی الارض ویسفک الدماء، کہ کیا تو بنائے گا اس زمین میں اس تخلیق کو کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، فساد مچائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد مچائیں گے؟ کیا فرشتوں کو پہلے سے پتہ چل گیا؟ غیب کا علم تھا ان کے پاس؟ نہیں، انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی تھی، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے تھے۔ ان کچھ اختیارات سے انہوں نے کافی فساد مچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس تخلیق کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے اختیارات دینے ہیں، یعنی کہ انسان کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے تھے اور انہوں نے اتنا فساد مچایا، تو جب ایسی تخلیق اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں کہ جن کو پورا اختیارات دیے جائیں گے، جن کو پوری فریڈم ہوگی، تو وہ کتنا فساد مچائیں گے؟ ان کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے فرمایا۔ اب جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو ان کا اعتراض کرنے کا مقصد یا وہ انسانوں سے جلس تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کو پیدا کرنے میں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اگر مقصود ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیری تسبیح بیان کر دی جائے، تو اس کے لیے تو ہم ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے۔ ان کو جو حکم دیا جاتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا،
انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جس چیز کا علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کچھ، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس درست کر کے بنا دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ۔ قالو، کہنے لگے، اب فرشتے اللہ پاک سے کہنے لگے، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، اس زمین میں، من یفسد، اس کو جو فساد مچائے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیرے حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور بزرگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال، فرمایا اللہ پاک نے، انی، یقیناً میں، اعلم، جانتا ہوں، ما وہ، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی آیت سے ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔